السلام علیکم۔ پارک کا آصف۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور یہ جھولے ہی اس معصوم سی بچی پر بھوت چڑھنے کی وجہ بنے۔ ردا ایک بہت پیاری چھوٹی سی بچی تھی۔ شام کے وقت اس کی امی پاپا اسے پارک میں جھولا جھلانے لے کر آتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پیڑ تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک لیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں آباد ہے وہ اسی پیڑ میں رہتا ہے۔ ردا کے پیرنٹس اس علاقے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے انہیں یہ سب باتیں معلوم نہیں تھیں۔ اس درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا اور کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ ایک بار ردا اپنے پیرنٹس سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگی۔ اس کے پیرنٹس نے اسے سمجھایا لیکن ردا ابھی چھوٹی بچی تھی، اس لیے اس کی ضد کے آگے اس کے پیرنٹس اسے پارک لے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا، وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ اس بچی کے پیرنٹس اسے اسی درخت والے جھولے کی طرف لے گئے اور اسے جھولنے پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود بھی تھوڑی ہی دیر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور اپنے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ردا کی مدر نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی جو ردا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ردا بھی اسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی مدر کو تشویش ہوئی تو وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ چھوٹی سی بچی کہاں سے آئی۔ ردا کی مدر تھوڑا قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی اور جب وہ وہاں پہنچی تو اور انہوں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ ردا کی مدر نے اسے فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ ان کا خوف سے زرد ہوا چہرہ دیکھ کر ان کے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ یہ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد ردا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگی اور ردا کے پیرنٹس نے کئی بار اس کے اکیلے کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ردا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اس کے پیرنٹس اب بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے ایک بھوت اتارنے والے بابا کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر آصیب ہو گئے ہیں اور اسے پارک سے چڑھے ہیں اور کیونکہ ردا بھی بچی تھی اس لیے اس نے اس آصیب کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ردا کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح سے آصیب اس کا پیچھا چھوڑ جائے۔ وہ اسے ہر پیر بابا کے پاس لے کر گئے۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی ہے اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ردا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے روم سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں اور یہ ہمیشہ رات 2 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔